میرے بھائیوں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیدار ہیں؟ ہم میں سے ہر کوئی اپنی آخرت سے غافل ہے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں اور مسجد میں ہمارا دل نہیں لگتا ہے؟ قرآن پڑھنے ہم بیٹھتے ہیں لیکن قرآن میں کوئی لذت ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا ہے، نماز میں طرح طرح کے برے برے خیالات اور نماز میں ہے، لیکن اس کے باوجود ہر طرح کے خیالات اسے آ رہے ہیں۔ کفر کا خیال بھی نماز میں آ رہا ہے، شرک کا خیال بھی اس کو نماز میں آ رہا ہے، بدعتوں کا خیال بھی اسے نماز میں آ رہا ہے۔ کیا ہم غافل نہیں ہیں؟ ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، برتری یہ اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، اور درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد میں نے قرآن مجید کی دو مختلف آیتیں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ غفلت سے متعلق ہے کہ غفلت کیا چیز ہے، غفلت کسے کہتے ہیں، غفلت کیوں پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس غفلت کا علاج کیا ہے۔ غفلت دل کی ایک بیماری ہے۔ اسلام نے دل کو بڑی اہمیت دی ہے، اس لیے کہ زندگی کا انحصار اس دل پر ہے۔ جب دل دھڑکتا ہے تو ہماری دنیا کی زندگی چلتی ہے، لیکن ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہماری آخرت کی زندگی بھی اسی دل پر منحصر ہے۔ یہ دل یا تو دنیا کے لیے دھڑکتا ہے یا پھر آخرت کے لیے دھڑکتا ہے۔ دل جب دنیا کے لیے دھڑکتا ہے، دنیا کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، انسان دنیا پرست بن جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر وقتی طور پر کامیاب ہو جائے، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن جس شخص کا دل آخرت کے لیے دھڑکتا ہے، آخرت کی محبت اس کے دل کے اندر ہے، آخرت کی جو دل تیاری کر رہا ہے، جس کی نظر رب کی رحمت کی طرف ہے، اللہ رب العالمین کی جنت کی طرف ہے، جو اللہ کی رضا کو چاہتا ہے، اللہ کی خوشنودی کو چاہتا ہے، ایسے شخص کا جو دل ہوتا ہے، یہ دل جو ہے آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہوتا ہے اور دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اسے تنگ دستی کے اندر زندگی گزارنی پڑے، پریشانیوں کے اندر زندگی گزارنی پڑے، مصائب میں زندگی گزارنی پڑے، مشکلات میں زندگی گزارنی پڑے، لیکن اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اس لیے کہ مومن کی یہ دعا ہوتی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری دنیا کو بھی بہتر کر دے اور ہماری آخرت کو بھی بہتر کر دے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو نہ آخرت میں ضائع کرتے ہیں اور نہ دنیا میں ضائع کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے دل کی فکر کرنی چاہیے۔ دل کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے۔ دل کے سلسلے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ دل جسم کا کیا ہے؟ سردار ہے۔ جب دل بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اسلام یہ کہتا ہے کہ دل کے بگاڑ کی وجہ سے انسان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، انسان کے ایمان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کے عمل کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کے منہج کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کے اخلاق کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ دل کا بگاڑ یہ جسم کا بگاڑ بھی ہے، یہ دنیا کا بگاڑ بھی ہے، اور یہ آخرت کا بگاڑ بھی ہے، ایمان کا بگاڑ ہے۔ لہذا ہمیں اپنے دل کی اصلاح کی حتی الامکان فکر کرنی چاہیے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ دل کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، کہ جسم کے اندر خون کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست رہتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور جب بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی اصلاح کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، دل کے متعلق اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اسی دل کے اندر رکھی ہے۔ ہم دل سے سوچتے ہیں، دل سے سمجھتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو جنت میں جائیں گے، اور بعض لوگ وہ ہیں جو جہنم کے اندر داخل ہوں گے، اور جو لوگ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں وہ جہنم میں کیوں داخل ہوں گے؟ اس لیے داخل ہوں گے کیونکہ انہوں نے اپنے دل سے کام نہیں لیا، دل سے انہوں نے سوچا نہیں، دل سے انہوں نے سمجھا نہیں، اپنے دل کو انہوں نے اپنی آخرت کی فکر میں نہیں لگایا، اپنے دل کے ذریعے اپنی آخرت کی انہوں نے کوئی فکر نہیں کی۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے لیے کچھ لوگوں کو تیار کر رکھا ہے جو جہنم میں داخل ہوں گے۔ کیوں داخل ہوں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے دل کے متعلق اسلام یہ کہتا ہے کہ دل کے اندر نیت ہوتی ہے، دل کے اندر نیت ہوتی ہے۔ جب ہم دل کی اصلاح کرتے ہیں تو نیت درست ہوتی ہے، اور جب ہم دل کی اصلاح نہیں کرتے تو نیت بگڑ جاتی ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ جب نیت بگڑ جائے گی عمل بگڑ جائے گا، لہذا دل کا بگاڑ، نیت کا بگاڑ، نیت بگڑ گئی عمل بگڑ جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، لہذا اپنے دل کی اصلاح کی فکر کرو۔ اور اسی طریقے سے اسلام دل کے متعلق یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہمارے دل کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے دلوں کو، پھر ہمارے عمل کو دیکھتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، نہیں دیکھتا کہ کون امیر ہے کون غریب ہے، کس کا چہرہ کالا ہے کس کا چہرہ گورا ہے، کس کے چہرے پر پھنسیاں ہیں کس کا چہرہ پاک و صاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ دل کی کیفیت کیا ہے، دل کی دنیا کیسی ہے، اس دل کے اندر تقوی ہے کہ نہیں ہے، اس دل کے اندر اللہ کی محبت ہے کہ نہیں ہے، اس دل کے اندر اللہ کا خوف ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ کسی بادشاہ کی نظر اگر ہمارے امور پر ہو تو ہم کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں؟ بڑے احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، جب اس کی نظر ہمارے دل پر ہو تو ہمیں اپنے دل کی کس طرح سے فکر کرنی چاہیے، ہمیں سوچ لینا چاہیے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ دل کے متعلق اسلام یہ کہتا ہے کہ جب دل بگڑتا ہے تو انسان کی فکر کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کی سوچ کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے خیالات کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ دل پر فتنے حصیر کی طرح پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ حصیر کو دیکھتے ہیں کہ حصیر کی جو لکڑیاں ہوتی ہیں پے در پے ہوتی ہیں، ایک کے بعد دیگرے ہوتی ہیں، ایک کے اوپر ایک لکڑی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل پر فتنے حصیر کی طرح پیش کیے جاتے ہیں، ایک کے بعد دیگرے فتنے آتے رہتے ہیں، پے در پے فتنے آتے رہتے ہیں، ایک فتنہ گزرتا ہے فوراً دوسرا فتنہ حاضر ہوتا ہے، دل پر فتنے پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دل ان فتنوں کو قبول نہیں کرتے وہ انڈے کی طرح سفید رہتے ہیں، اور جو دل ان فتنوں کو قبول کرتے ہیں دھیرے دھیرے کالے ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دل پلٹ جاتے ہیں، دل پلٹ جاتے ہیں کالکوز مجخین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے کہا کہ جس طریقے سے پیالے کو الٹ دیا جائے
اور پھر اس میں کوئی چیز ڈالنے کی کوشش کی جائے تو کیا حال ہوگا؟ یہی حال دل کا ہوتا ہے کہ جب دل الٹ جاتا ہے اور ہم اس میں کوئی خیر کی چیز ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی نصیحت کرتے ہیں، کوئی بات ہم اس دل کو کہتے ہیں، تو وہ دل اس بات کو قبول نہیں کرتا، اس خیر کو قبول نہیں کرتا۔ یہ دل کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل الٹنے کے بعد آدمی کی حالت یہ ہوتی ہے، لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، کہ معروف کو معروف نہیں سمجھتا، منکر کو منکر نہیں سمجھتا، یعنی خیر کو شر سمجھنے لگتا ہے، شر کو خیر سمجھنے لگتا ہے، خیر کو جو ہے شر سمجھتا ہے، شر کو خیر سمجھتا ہے، حق کو باطل سمجھتا ہے، باطل کو حق سمجھتا ہے۔ یہ اس کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ کون جو ہے اس کے لیے کیا چیز اس کے لیے بہتر ہے اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ انسان کی کیفیت ہو جاتی ہے جب دل کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دل کے بگاڑ کی وجہ سے انسان شرعی احکام سے روگردانی کرنے لگتا ہے، شرعی احکامات کا کوئی وہ پاس و لحاظ نہیں رکھتا۔ اللہ نے کیا کہا، نبی نے کیا کہا، اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، وہ من کی زندگی گزارنے لگتا ہے، من کی کرنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ بعض لوگ ایسے ہیں، کفار، مشرکین، منافق، یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے پاس بیٹھ کر کے اپنے اختلافات کا حل تلاش کرتے ہیں، اپنے معاملات کا حل تلاش کرتے ہیں، اپنے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ سے اعراض کرنے لگتے ہیں، نبی سے اعراض کرنے لگتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے اعراض کرنے لگتے ہیں، انہیں اپنے دین کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اذا فریق منہم معرضون، اعراض کرنے لگتے ہیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آؤ اللہ کے پاس بیٹھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کے اپنے معاملات کو حل کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتے۔ کیوں راضی نہیں ہوتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ بھی بیان فرماتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا، ان کے دلوں کے اندر کیا ہے؟ مرض ہے، یا تو ان کے دلوں کے اندر مرض ہے یا یہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل جب بگڑ جاتا ہے تو دل کے بگاڑ کی وجہ سے انسان شرعی احکامات سے روگردانی کرنے لگتا ہے، شرعی احکامات سے منہ پھیر لیتا ہے، اللہ کے فیصلے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، نبی کے فیصلے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور اپنے من کی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ دل کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم دل کی اصلاح کی فکر نہ کریں تو دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ، منافقین اور جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکہ دے دیا ہے، مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکہ دے دیا ہے۔ یہ جو بات ہے بدر کے موقع پر کفار و مشرکین نے، منافقین نے کس کے سلسلے میں کہی؟ مسلمانوں کے سلسلے میں کہی کہ یہ لوگ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دے دیا ہے، ان کے نبی نے دھوکہ دیا ہے، ان کے رب نے انہیں دھوکہ دے دیا ہے، اس طرح سے یہ بات کہا کرتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفاق کو اور دل کے مرض کو ایک جگہ پر ذکر کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نفاق جو ہے یہ دل کی بیماری ہے، اگر ہم اپنے دل کی اصلاح نہیں کریں گے تو دل کے اندر نفاق پیدا ہوگا، اور اسی طریقے سے اگر ہم اپنے دل کی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے تو دل جو ہے کالا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، کہ جب مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، گناہ سے باز آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر گناہ سے باز نہیں آتا، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو دل پر سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دل کالا ہو جاتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے دل کو زنگ لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، دلوں کو گناہوں کی وجہ سے زن لگتا ہے، اور اسی طریقے سے دل کو تالے بھی لگتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ام علی قلوب اقفالها، ایسا لگتا ہے یہ کافرین، یہ مشرکین، یہ منافقین جو لوگ ہیں ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تالا لگا دیا ہے۔
تو دلوں کو تالے بھی لگتے ہیں، اور اسی طریقے سے دل اندھا ہو جاتا ہے، دل مر جاتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل مر جاتا ہے۔ دلوں کی جو زندگی ہے یہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں ہے۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارا دل زندہ رہتا ہے، اور جب ہم ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا دل مر جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمن مثل الذي يذكر ربه ومثل الذي لا يذكر ربه مثل الحي والمیت، کہ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے ان کی مثال زندے اور مردے کی طرح ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کی مثال زندے کی طرح ہے، ان کا دل زندہ ہے، اور جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے وہ مر چکے ہیں، ان کا دل مر چکا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دل کی اصلاح کی فکر نہ کریں تو دل مر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل کی اصلاح کیسے کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل کی اصلاح کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع۔ اے اللہ تبارک و تعالی، میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے جو مجھے فائدہ نہ پہنچائے، جس سے میری دنیا کا فائدہ نہ ہو، آخرت کا فائدہ نہ ہو، اور ایسے دل سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تجھ سے ڈرنے والا نہیں ہے، جس کے اندر تیرا ڈر نہ ہو، تیرا خوف نہ ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، لہذا ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، تو میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے اور میرے دل کو تیرے دین پر جما دے، مجھے دین پر استقامت عطا فرما۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، لہذا اس دعا کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اور ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، اسألک قلبا سلیما۔ اے اللہ تبارک و تعالی، میں تجھ سے قلب سلیم کا سوال کرتا ہوں۔ لہذا جب بھی ہم اللہ سے مانگے قلب سلیم مانگے، ایسا دل جو ہمیں ہماری آخرت میں کام آئے، ہماری آخرت کے اعتبار سے ہمیں فائدہ پہنچائے، ایسے دل کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے رہنا چاہیے۔ دل کی اصلاح کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کریں، نیکی کریں اور نیکی کرنے کے بعد توبہ کریں، اور اسی طریقے سے جب گناہوں سے بچیں، اور جب گناہ ہو جائے تو گناہ کے فوراً بعد توبہ کا راستہ اختیار کریں۔ تو یہی دو چیزیں ہیں کہ ان دو چیزوں کے ذریعے ہم اپنے دل کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم دعا کا سہارا لیں، اور دوسرا یہ کہ نیکی کا جذبہ پیدا کریں، گناہوں کی نفرت اپنے دل کے اندر رکھیں، نیکی کرتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، اور جب نیکی کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی ہو جائے یا ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ اور استغفار کا سہارا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں ایک دن کے اندر 70 مرتبہ 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے، جبکہ اللہ کے نبی کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توبہ اور استغفار سے کام لیتے۔ لہذا ہمیں سب سے زیادہ توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے، توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ جب ایک بندہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کی وجہ سے 5 فائدے اسے حاصل ہوتے ہیں، اور جب ایک بندہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے 5 نقصان اسے حاصل ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے کی وجہ سے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، دوسرا فائدہ یہ کہ چہرے پر نور آ جاتا ہے، تیسرا فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صحت کے اندر اضافہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی صحت دیتے ہیں، چوتھا فائدہ یہ کہ رزق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی پیدا کر دیتے ہیں، اور 5واں فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر اس شخص کی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ تو جب ہم نیکی کرتے ہیں تو یہ 5 فائدے حاصل ہوتے ہیں، دل میں نور پیدا ہوتا ہے، چہرے پر نور آتا ہے، صحت میں اضافہ ہوتا ہے، رزق کے اندر کشادگی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو یہی 5 فائدے نقصان میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم گناہ کریں گے تو دل کے اندر بے نوری پیدا ہوگی، چہرہ بے نور ہو جائے گا، صحت جو ہے بگڑ جائے گی، رزق کی تنگی آنا شروع ہو جائے گی، اور لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہونے لگے گی، لوگ آپ سے متنفر ہو جائیں گے، لوگ آپ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تو یہ گناہ کے 5 نقصانات ہیں۔
ہمیں میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قلب سلیم کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ قلب سلیم ہی قیامت کے دن کام آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن، آخرت کے دن انسان کے اس کا مال اس کا کام نہیں آئے گا، اس کی اولاد اس کے کام نہیں آئے گی۔ مال ولا یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اور اگر کوئی چیز اس کے کام آنے والی ہے تو وہ کیا ہے؟ قلب سلیم ہے۔ جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا یہ قلب سلیم اسے فائدہ پہنچائے گا، یہ قلب سلیم اسے آخرت کے اعتبار سے نجات دے گا، یہ قلب سلیم اسے مصیبتوں سے بچائے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، یہ قلب سلیم اسے اللہ کے قریب کرے گا، اللہ کی محبت اس دل کے اندر ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا دل قلب سلیم بنے۔ دل قلب سلیم کیسے بنے گا؟ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل کو قلب سلیم بنانے کے لیے 5 کام کرنے ہیں۔ اگر ہم یہ 5 کام کریں گے تو ہمارا دل قلب سلیم بنے گا۔ سب سے پہلا کام یہ کہ اپنے دل کو کفر سے، شرک سے، نفاق سے پاک و صاف کرنا ہے اور توحید سے معمور کرنا ہے۔ اپنے دل کو شرک سے بالکل صاف کرنا ہے، تب جا کر کے دل کیا ہے؟ قلب سلیم بنے گا۔ تو دل کو قلب سلیم بنانے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو شرک سے پاک و صاف رکھیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتے۔ دوسرے جو گناہ شرک سے کمتر درجے والے جو گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ معاف کر دیں یا سزا دے کر کے معاف کرے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کا مرتکب جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر داخل ہوگا، اللہ اسے معاف نہیں کریں گے۔ لہذا شرک سے بچنا چاہیے، اپنے دل کو شرک سے پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ اور دل کو قلب سلیم بنانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو بدعت سے دور رکھیں اور اپنے دل کے اندر سنت کی محبت پیدا کریں۔ ہم اہل حدیثوں کا عمل یہ ہے کہ فرض نماز کی بڑی پابندی کرتے ہیں، سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ فرض نماز کی بھی پابندی کریں، سنت کی بھی پابندی کریں۔ سنت سے ہمارے دل کے اندر محبت ہونی چاہیے۔ سنت سے اگر ہم غفلت برت رہے ہیں، سنت سے ہم اعراض کر رہے ہیں، سنت سے منہ موڑ رہے ہیں تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ فرض سے بھی محبت ہونی چاہیے، سنت سے بھی محبت ہونی چاہیے، فرض کا اہتمام بھی کرنا چاہیے اور سنت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو دل کے اندر سنت کی محبت ہونی چاہیے اور بدعتوں سے دور رکھنا چاہیے۔ اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ ہم جو کر رہے ہیں وہ بدعت حسنہ کر رہے ہیں، اس طرح سے کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے، کوئی بھی بدعت حسنہ نہیں ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ اور اسی طریقے سے دل کو قلب سلیم بنانے کا تیسرا اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو ہوا سے پاک و صاف رکھیں، شہوت سے پاک و صاف رکھیں۔ ہوا اور شہوت کسے کہتے ہیں؟ ہوا کہتے ہیں کہ دل میں پیدا ہونے والی تمام ناجائز خواہشات، دل میں پیدا ہونے والی تمام ناجائز خواہشات کو کیا ہے؟ ہوا کہتے ہیں۔ اور شہوت کسے کہتے ہیں؟ دل میں پیدا ہونے والی وہ ناجائز خواہشات جن کے ذریعے سے انسان لذت حاصل کرتا ہے، جیسے شراب کے ذریعے سے انسان لذت حاصل کرتا ہے، جیسے زنا کے ذریعے سے انسان کیا کرتا ہے؟ لذت حاصل کرتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے حرام کھا پی کر کے انسان کیا کرتا ہے؟ لذت حاصل کرتا ہے۔ تو وہ چیزیں جن کے ذریعے سے، وہ گناہ جن کے ذریعے سے انسان لذت حاصل کرتا ہے اسے شہوت کہتے ہیں۔ تو اپنے دل کو ہوا سے بھی پاک و صاف رکھنا چاہیے اور شہوت سے بھی پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دل کی اصلاح کا 5واں طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو غفلت سے دور رکھیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ 5 طریقے بتلائے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل قلب سلیم بنے تو ہمیں اپنے دل کو شرک سے پاک و صاف رکھنا ہے، بدعت سے دور رکھنا ہے، ہوا سے دور رکھنا ہے، شہوت سے دور رکھنا ہے اور غفلت سے دور رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیدار ہیں؟ ہم میں سے ہر کوئی اپنی آخرت سے غافل ہے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے
کہ ہم مسجد میں آتے ہیں اور مسجد میں ہمارا دل نہیں لگتا ہے، قرآن پڑھنے ہم بیٹھتے ہیں لیکن قرآن میں کوئی لذت ہمیں محسوس نہیں ہوتی، نماز پڑھتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا ہے، نماز میں طرح طرح کے برے برے خیالات نماز میں ہے لیکن اس کے باوجود ہر طرح کے خیالات اسے آ رہے ہیں، کفر کا خیال بھی نماز میں آ رہا ہے، شرک کا خیال بھی اس کو نماز میں آ رہا ہے، بدعتوں کا خیال بھی اسے نماز میں آ رہا ہے۔ کیا ہم غافل نہیں ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھ کر کے دیکھیے کہ ہم کس طرح کی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہم اپنی قبر سے غافل نہیں ہیں؟ قبر کے سوال سے غافل نہیں ہیں؟ کیا ہم آخرت سے غافل نہیں ہیں؟ کیا ہم فرشتوں کے سوال سے غافل نہیں ہیں؟ اللہ کے سوال سے غافل نہیں ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہماری زندگی کے متعلق پوچھنے والا نہیں ہے؟ پھر ہم غافل کیوں ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں لوگوں کی اسی غفلت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ حساب و کتاب کا دن قریب آ گیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربی محدث الا استمعوه وهم يلعبون، اللہ کی جانب سے نصیحت کی بات آتی ہے، قرآن کی بات سنتے ہیں، نبی کی بات سنتے ہیں، تو کیسے سنتے ہیں؟ کھیلتے کھیلتے سنتے ہیں۔ لاہیتن قلوبہم، دل غافل ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں، اللہ ہماری غفلت کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہم غافل کیوں ہیں؟ میرے بھائیوں، غفلت یہ اچھی چیز نہیں ہے، غفلت یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، بہت ہی بری چیز ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غفلت یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ ایک انسان کا دل مسجد میں نہ لگے، ایک انسان کا دل قرآن مجید کی تلاوت میں نہ لگے، ایک انسان کا دل اللہ کے ذکر میں نہ لگے، یہ عذاب نہیں تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہمارا مال چھین لے، یہ اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہماری اولاد چھین لے، یہ اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے زندگی کی کوئی بڑی سے بڑی نعمت چھین لے، یہ اتنا بڑا عذاب نہیں ہے جتنا بڑا عذاب کے غفلت ہے۔ اگر ہم اپنی آخرت سے غافل ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، قبر کے سوال سے غافل ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ میرے بھائیوں، اس عذاب سے بچنے کی حتی الامکان ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے اور غفلت سے بیدار ہونا ہے، خواب غفلت میں نہیں سونا ہے، غفلت سے بیدار ہونے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر دو ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جو اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو اپنی آخرت سے غافل ہیں، جو اپنی آخرت سے غافل ہیں۔ دو ہی طرح کے لوگ ہیں، آخرت کی فکر کرنے والے لوگ اور اسی طریقے سے آخرت سے غفلت برتنے والے لوگ۔ آخرت کی فکر کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی مثال کسان کی طرح ہے، اس کسان کی طرح جو اپنی کھیتی کی بڑی فکر کرتا ہے، اپنی کھیتی کے لیے بڑے اچھے بیج کا انتخاب کرتا ہے، اپنے کھیت کی زمین کو ہموار کرتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، اس کو سیراب کرتا ہے، بارش کے انتظار میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے اور اپنے کھیت کی فصلوں کو بچانے کے لیے جو ہے کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، جانوروں سے محفوظ رکھنے کے لیے، پرندوں سے محفوظ رکھنے کے لیے پورا مکمل اس کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ تو مومن کی مثال بھی اسی طریقے سے ہے، جو لوگ آخرت کی فکر کرتے ہیں ان کی مثال اس کسان کی طرح ہے، جس کی نظر اپنی منزل کی طرف ہوتی ہے، اپنے مقصد کی طرف ہوتی ہے، اپنے مقصد سے اپنی منزل سے وہ کبھی غافل نہیں ہوتا ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی دنیا کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اپنے چشمے کا بڑا اہتمام کریں گے، اپنے کپڑے کا بڑا اہتمام کریں گے، اپنی گاڑی کا بڑا اہتمام کریں گے، اپنے گھر کا بڑا اہتمام کریں گے۔ کوشش یہ ہوگی کہ اس کے اندر چمک دمک آئے، لوگ ان کو پسند کریں، یہ ان کی کوشش ہوگی۔ اپنی دنیا کا بڑا فکر کرتے ہیں، اپنی دنیا کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، دنیا کی بڑی فکر کرتے ہیں، لیکن اپنی آخرت سے غافل ہوتے ہیں۔ آخرت کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، آخرت کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ ایسی زندگی تو جانور بھی جیتے ہیں۔ کیا ہم جانور ہیں؟ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم انسان ہیں یا جانور ہیں؟ اگر انسان ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، آخرت کے فکر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ جو لوگ اپنی آخرت سے غافل ہوتے ہیں ان کی مثال شرابی کی طرح ہے، اس شرابی کی طرح جو اپنے نشے میں دھن ہوتا ہے، مست ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ کہاں جا رہا ہے، اس کا پیر کہاں جا رہا ہے، وہ کہاں سو رہا ہے، وہ کہاں گر رہا ہے، اس کے کپڑے کیسے ہیں، اس کے بال کیسے ہیں، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اپنے آپ سے وہ غافل ہوتا ہے۔
تو جو اپنی آخرت سے غافل ہوتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے. انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں, وہ کیسی زندگی جی رہے ہیں, ان کا ہاتھ کہاں جا رہا ہے, ان کا پیر کہاں جا رہا ہے, ان کی نگاہیں کیا دیکھ رہی ہیں, ان کی سماعتیں کیا سن رہی ہیں, اس کی انہیں کوئی بھی فکر نہیں ہوتی ہے. تو آخرت سے جو غافل لوگ ہوتے ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ شرابی کی طرح ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخرت سے غفلت سے دور رہنے کا حکم دیا ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ, کہ تم اپنے رب کو اپنے دل کے اندر صبح میں یاد کرو, شام میں یاد کرو, اپنے دل کے اندر امید بھی رکھو, اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی رکھو, اللہ سے محبت بھی رکھو, اللہ سے محبت رکھتے ہوئے اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے اسے یاد کرتے رہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ صبح شام جو اللہ کو یاد کرو, غافل نہ بنو, اور اسی طریقے سے غافلوں کی صحبت میں بھی نہ رہو, صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, کہ اے نبی آپ اس کے ساتھ نہ رہیے جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا ہے, جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے, جو اپنے من کی کر رہا ہے. آپ ایسے کی صحبت میں نہ رہیے, آپ ایسے کی بات نہ مانیے. تو معلوم کیا ہوا کہ غافل لوگوں کی صحبت میں بھی نہیں رہنا چاہیے. غفلت کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. نیک لوگوں کی غفلت, فاسقوں کی غفلت, کافروں کی غفلت. نیک آدمی جب غفلت کے اندر مبتلا ہوتا ہے, آپ اس کو ایک مرتبہ نصیحت کر دیں گے, وہ اپنی غفلت سے بیدار ہو جائے گا. لیکن جو فاسق ہوتا ہے, یعنی گناہوں کے اندر کثرت سے ڈوبا ہوا, نیکیاں بہت کم ہیں, ہے تو مسلمان, ہے تو مومن, لیکن فاسق ہے, بہت زیادہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, تو ایسے شخص کو بار بار نصیحت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور جو کافر ہوتے ہیں, کافر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور کافروں کی غفلت سب سے بڑی غفلت ہے. اور ان کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو اسلام کی دعوت دیں, ان کو اسلام کی طرف بلائیں. ایک انسان کے اندر غفلت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ غفلت 4 وجوہات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. علم سے دوری کی وجہ سے غفلت پیدا ہوتی ہے. علم کی 2 قسمیں, ایک علم تو وہ ہے جو انسان کی معلومات میں اضافہ کرتا ہے, اور ایک علم وہ ہے جو انسان کو بھولی ہوئی چیزیں یاد دلاتا ہے. اگر ہم اپنی آخرت کو بھول گئے ہیں, اللہ کے ذکر کو بھول گئے ہیں, ہمارے پاس علم ہوگا تو ہمارا علم ہمیں بھولی ہوئی چیزوں کو یاد دلائے گا, اللہ کا ذکر یاد دلائے گا, آخرت یاد دلائے گا. لہذا اپنا واسطہ علم سے رکھنا چاہیے, اور علم سے دوستی رکھنی چاہیے, علماء سے دوستی رکھنی چاہیے. اور انسان غفلت کے اندر کیوں پڑتا ہے؟ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے. ایک انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے, گناہ میں ڈوب جاتا ہے, یہاں تک کہ توبہ کی توفیق بھی اس سے چھین لی جاتی ہے, توبہ کرنے کی بھی توفیق اسے نہیں ملتی, اور گناہ پہ گناہ کیا جا رہا ہے, نیکیاں اس کے نام اعمال میں کم ہے. تو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے بھی انسان غافل ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے مباح چیزوں کے استعمال میں غلو سے بھی انسان کیا ہے؟ غافل ہوتا ہے. یعنی بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں, ان حلال چیزوں کے استعمال میں اگر ہم غلو کریں گے تو غافل ہو جائیں گے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کھانا بہت زیادہ کھاتا ہے, بہت زیادہ سوتا ہے, یا بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے, یا بہت زیادہ لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے, تو اس وجہ سے کیا ہے؟ وہ غافل ہو جاتا ہے. کھانا حلال ہے, سونا حلال ہے, گفتگو کرنا حلال ہے, ہاں, لوگوں سے تعلقات رکھنا حلال ہے, لیکن اس کے باوجود ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان حلال چیزوں میں جب آدمی غلو کا شکار ہوتا ہے تو غلو کی وجہ سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ غافل ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے انسان غافل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آخرت کو یاد دلانے والے بعض اسباب ہیں. اگر ہم ان اسباب کو ترک کر دیتے ہیں تو ان اسباب کو ترک کرنے کی وجہ سے انسان غافل ہو جاتا ہے. جیسے نیک لوگوں کی مجلس میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو آخرت کی یاد آتی ہے, مسجد میں آتے ہیں آخرت کی یاد آتی ہے, قبرستان جاتے ہیں آخرت کی یاد آتی ہے, کسی اللہ والے کو دیکھتے ہیں آخرت کی یاد آتی ہے, کہ اذان کو سنتے ہیں آخرت کی یاد آتی ہے. تو آخرت کی یاد دلانے والے کچھ اسباب ہیں. اگر ہم ان اسباب کو ترک کر دیں گے, ان اسباب کو چھوڑ دیں گے, ان اسباب کو اختیار نہیں کریں گے تو ہم اپنی آخرت سے غافل ہو جائیں گے. تو 4 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنی آخرت سے غافل ہوتے ہیں.
علم سے دوری کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، حلال چیزوں کے استعمال میں غلو کی وجہ سے، اور آخرت کو یاد دلانے والے جو اسباب ہیں ان اسباب کو ترک کرنے کی وجہ سے اگر ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں تو اس غفلت کا علاج کیا ہے؟ اس غفلت کا سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ ہم صبح اور شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کریں، نمازوں کے بعد کے جو اذکار ہیں ان کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنت عرشی ومداد کلماتی، اس دعا کا اہتمام کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، ان اذکار کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے دعا کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دعائیں سکھلائی ہیں کہ ان دعاؤں کا اگر ہم اہتمام کریں گے تو دل کی غفلت سے نجات ملے گی، جیسا کہ ایک دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں دل کی سختی اور غفلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم غفلت سے نکلنا چاہتے ہیں تو قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات میں اٹھ کر کے 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غافلوں کی فہرست سے نکال دیتے ہیں، 100 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا شمار قانتین میں کرتے ہیں، یعنی اللہ سے ڈرنے والے لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ 1000 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، رات میں اٹھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، 1000 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا شمار مقنطرین میں ہوتا ہے، ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد و حساب اجر سے نوازیں گے۔ آدمی اپنے اجر کو گننا چاہے گا، شمار کرنا چاہے گا، شمار نہیں کر سکے گا، اجر کو گن نہیں سکے گا۔ اور پھر اسی طریقے سے اگر ہم اپنی غفلت سے بیدار ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں قبروں کی زیارت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنے قبروں کی زیارت کرتا ہے، اپنے بزرگوں کے قبروں کو جاتا ہے، ان کو یاد کرتا ہے، ان کی قبروں کو دیکھتا ہے تو ان کو دیکھنے کی وجہ سے بھی اسے آخرت کی یاد آتی ہے۔ تدمع العین، کہ قبروں کی زیارت کیا ہے؟ قبروں کی زیارت کی وجہ سے آنکھیں بہنے لگتی ہیں، تو تدمع العین وترقق القلب، اور دل نرم ہو جاتے ہیں، دل نرم پڑ جاتے ہیں، انسان کو انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، اللہ سے خوف کھانے لگتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی غفلت سے بیدار ہونا ہے اور اپنے دین کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنی آخرت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی آخرت کی فکر کرنے والا بنائے، غفلت سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دور رکھے، جب تک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔